بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی عبادات رکھی ہیں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، کسی عبادت کا یہ اجر نہیں جو حسین کو رونے کا اجر ہے۔ نماز پہلے پڑھی جاتی ہے، خدا کہتا قیامت والے دن دیکھوں گا، قبول کروں گا۔ روزہ زندگی میں رکھواتا ہے، فیصلہ قیامت والے دن کرے گا۔ حج دنیا میں کرواتا ہے، قبولیت کا فیصلہ بروز محشر کرے گا۔ ہر عبادت دنیا میں کروائی جاتی ہے، فیصلہ قیامت کے روز ہوگا۔ کیا ہے حسین کا رونا؟ کیا ہے حسین پہ گریا؟ کہ آپ نے اس کا وعدہ کر لیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، روئے رلائے شکل بھی بنائے تو میں جنت واجب کر دیتا ہوں۔ صادق العطرت نے یوں ہی سائل کا یہ سوال سنا، امام نے فرمایا کاش تمہیں خبر ہوتی حسین کو رونے کی قیمت کیا ہے، تمہیں حسین کے گریے کا اجر عبادات کے ساتھ کیسے کیا؟ تجھے نہیں خبر حسین نہ ہوتے نہ نماز ہوتی، اسلام کے جتنے ارکان تو نے گنوائے ہیں ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتا۔ تو میرے مالک پھر آپ یہ کہہ دیجئے کہ حسین علیہ السلام نے اسلام بچایا، حسین نے دین بچایا تو حسین یہ قدر پا گیا، آپ تو عزادار کی بات کر رہے ہیں۔ اب میں آج کی پہلی شب میں آپ کو آپ کے آنسو کی قیمت بتانے لگا ہوں صادق العطرت کی زبان سے۔ اس نے کہا آپ نے کہا ہے کہ غم حسین، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ حسین کی قربانی نماز سے افضل، حسین کی قربانی روزے سے افضل، آپ نے کہا حسین کو رونے والے پہ جنت واجب، تو ایک عام عزادار کو جنت صرف آنسو پہ کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا پورے اسلام میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے، اور اگر عزادار کی آنکھ میں آنسو نہ ہوتا تو کربلا کی تشہیر نہ ہوتی۔ پورا اسلام اللہ نے بند کیا کربلا میں، کربلا بند کی ہے عزادار کے آنسو میں۔ پھر لفظ سنیے گا، پورا اسلام کربلا میں، پوری کی پوری کربلا حسین کے آنسو میں۔ اس کا مولا غم حسین پہ رونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کیونکہ انسان مرضی سے رو نہیں سکتا، ہر عبادت مرضی سے ہوتی ہے، رونا مرضی سے نہیں۔ روتا تو انسان تب ہے جب تکلیف ہوتی ہے، اور آنسو کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خوشی کا آنسو ہوتا ہے، ایک غم کا آنسو ہوتا ہے۔ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے جناب سلمان کی آنکھیں آنسوؤں سے جھلک رہی تھی۔ ایک شخص نے کہا مولا سلمان کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا میرے فضائل سن کے خوشی۔ اور پھر وہیں پہ میرے مولا امیر المومنین نے ایک معیار دیا تھا، مولا فرماتے اگر دیکھنا ہو آنسو خوشی کا ہے یا غم کا ہے، آنسو آنکھ سے نکلے اس کو الٹی ہتھیلی پہ رکھو، اگر تو آنسو ٹھنڈا ہوا تو خوشی کا ہے، گرم ہوا تو غم کا ہے۔ آنکھ سے نکلتے ہوئے آنسو کی ایسی وضاحت عین اللہ ہی کر سکتا۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان کے آنسو جب غم کا نکلتا ہے تو غم تب پیدا ہوتا ہے جب دل میں حرارت پیدا ہوتا، دل حرارت پیدا کرتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، جو ہی دل کو تکلیف ہوتی ہے تو خون میں حرارت آتی ہے، خون میں جب حرارت آتی ہے تو وہ خون انسان کی آنکھوں تک آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آنکھ کے پردے کے پیچھے ایک اتنی باریک جھلی رکھی ہے جو اس آنکھ کو پردے سے باہر نہیں آنے دیتی، اس خون کو آنسو کی صورت میں، ایک پانی کی صورت میں انسان کی آنکھ سے نکالتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ خون کی حرارت ہوتی ہے۔ اب حرارت سمجھ لی ہے تو اب اگلا فرمان سن لینا، میرے مولا فرماتے ہیں غم حسین مومن کے دل میں حرارت پیدا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ حسین کا غم مومن کے دل پہ حرارت پیدا کرتا ہے۔ کوئی آپ کسی کو بازار سے بلائے نا کہ آئیں،
थोड़ी देर बैठे रोए, कभी भी नहीं रोए। वाह, बेशक इब्ला, बेशक। आप किसी को पूरी रात करबला सुनाएं, मर्जी से रो नहीं सकता। मोमन का दिल सिर्फ नाम हुसैन की नून खत्म होने का इंतजार करता है और आंख से आंसू निकल आता है। इमाम से पूछा गया, मौला हुसैन को रोने के लिए क्या चाहिए? इमाम ने फरमाया, सिर्फ रोने के लिए एक चीज चाहिए, शजरा शरीफ होना चाहिए, ताकि तुम्हें हुसैन की गुर्बत का अंदाजा हो सके। मेरे मालिक ये कौन रोते हैं? फरमाया, अली के शिया। मौला ये अली के शिया कैसा बनता है? फरमाया, अली का शिया मर्जी से नहीं बनता, अल्लाह बना चुका है। आज की इब्तदाई मजलिस है तो मैं इसलिए तमहीदी चंद कलमात अदा कर रहा हूं, वरना उलमाए कदीम में, हमारे मुकद्दमीन में ये तरीकाकार होता था कि वो शब की मजलिस, चांद की मजलिस सिर्फ गम की पढ़ते थे ताकि गम से इब्तदा हो सके। तो मैं इसलिए फदाइल को इसी अंदाज में पढ़ रहा हूं कि आंखें बहती भी रही और फदाइल भी होते रहे। मौला हुसैन को कौन रोएगा? मतवज्जे है साहब, मौला हुसैन को कौन रोएगा? फरमाया, अली का शिया। मौला अली का शिया किसे कहते हैं? अली का गुरु जो अली का साथ है। फरमाया नहीं। मौला शिया कैसे बनता है? इमाम फरमाया, बनता नहीं, अल्लाह बना चुका है। मैं फिर लफ्ज कहने लगा हूं अपने नौजवान बच्चों के लिए, शिया दुनिया में आके नहीं बनता। मौला कैसे? किताब का हवाला हयातुल कुलूब अल्लामा मजलसी, किताब का हवाला बिहारुल अनवार अल्लामा मजलसी, किताब का हवाला कामिलुल ज़ियारात गैबत सुगरा के दौर में लिखी हुई किताब। इमाम ने फरमाया, खुलको शियतुना मिन फाज़िल तीनत, हमारे शिया हमारी बची हुई तीनत से खल्क हुए। मौला फरमाते हैं, अल्लाह ने ये जो शियों को खल किया है, हम अहले बैत की बची हुई तीनत से खल किया है। ये कहने के बाद फरमाया, वल माजूना बिमाए विलायतना, फिर अल्लाह ने इनकी मट्टी को हमारी विलायत से गूंदा है। इनको खल्क किया था हमारी बची हुई तीनत से, इनकी मट्टी को गूंदा है हमारी विलायत के पानी से। गूंदने का, जब भी आप गूंदने की बात करेंगे तो पहला ज़हन में आएगा कि आटा गूंदा जाता है। आटा एक अलहदा शक्ल में होता है, उसमें पानी मिलाया जाता है, पानी मिलाने के बाद उसको आपस में गूंद दिया जाता है। गूंदने के बाद अगर कोई कहे इसमें आटा अलहदा करो, पानी अलहदा करो, इब्तदाई मजलिस है, थोड़ा बोलिएगा, अलहदा करो, पानी अलहदा करो। कोई कहेगा नामुमकिन है, अब चाहे कोई भी साइंस और टेक्नोलॉजी आ जाए इसको अलहदा नहीं कर सकती, क्योंकि इसको आपस में गूंद दिया गया है। रसूल फरमाते, हमने अपने शियों की खिलकत में अपनी विलायत का पानी शामिल किया है। ये कर सकते हैं, अली वलीउल्लाह नहीं छोड़ सकते। कर दिया गया है, क्या बात है, माजून कर दिया गया है, इनको माजून कर दिया गया है बेमाए विलायत ना, हमारी विलायत के पानी के साथ। अब इनके दिलों से हमारी विलायत कोई नहीं निकाल सकता। क्या कहने, ये हमारे उस विलायत के पानी की वजह से अली की मोहब्बत नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मौला ये हुसैन की मोहब्बत में क्यों रोते हैं? फरमाया, करबला की मट्टी इनके खमीर में डाल दी गई। खाके करबला का ताल्लुक फकत जमीन से नहीं, करबला हुसैन के लिए अर्श से उतारी गई थी। खाके करबला इनकी मट्टी में शामिल कर दी गई। करबला की मट्टी मोमन के खमीर में शामिल है। बेशक मैं लफ्ज बार बार कहूंगा ताकि दलील जब दूंगा तो आपका ज़हन गवाही दे सके। करबला की खाक अज़ादार के खमीर में शामिल है, और आज भी मोजज़ा है कि करबला की खाक जहां भी होती है 10 मुहर्रम को सुर्ख हो जाती है। बेशक 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 बेशक। शायद मैं जुमला समझा नहीं सका। करबला की मट्टी जहां भी होगी 10 मुहर्रम को सुर्ख होगी। अब 10 मुहर्रम को हमारी जंजीर पे एतराज, हमारे खून के पुरुष पे एतराज।
اور یہ بات بھی میں کہوں کہ صرف مجلس حسین میں آنا عبادت نہیں. بعض احباب یہ سمجھتے کیونکہ جدید دور ہے نا، بندے کہتے ہیں مجلس میں چلے گئے تو بس عبادت ہو گئی. میں پھر امام صادق کا فرمان پڑھنے لگا. میرے مولا نے کہا صرف مجلس حسین میں نہ بیٹھا کرو، حسین کا ماتم بھی کیا کرو. اب امام کا فرمان پڑھنے لگا ہوں، فرمان معصوم پڑھنے لگا ہوں، اور کتنا خوبصورت امام نے تفصیل دی ہے. مولا فرماتے ہیں مجلس حسین کے بعد ماتم ایسے ہی ہے جیسے نماز کے بعد زہرا کی تسبیح. جیسے نماز کے بعد تسبیح زہرا کی حیثیت ہے، ویسے ہی مجلس شبیر کے بعد ماتم شبیر کی حیثیت. اور تسبیح فاطمہ میں بتا دیتا ہوں، ایک شخص نے آگے مولا سے پوچھا تھا، مولا ہم نماز پڑھتے ہیں خیالات بڑے آتے ہیں، اللہ قبول کر لیتا ہے؟ فرمایا پہلو بدلنے سے پہلے زہرا کی تسبیح پڑھ لیا کرو. بے شک قبلہ، بے شک بے شک. اب میں فرمان معصوم پڑھنے کا، مولا نے فرمایا نماز اگر قبول کروانی ہے تو نماز اگر خیالات سے بھری بھی تھی، پہلو بدلنے سے پہلے تسبیح زہرا پڑھ لیا کرو. مولا تسبیح زہرا پڑھیں گے نماز قبول ہو جائے گی. فرمایا تمہاری زخمی نماز کی چادر کا نام زہرا کی تسبیح. زخمی نماز کو چادر زہرا ڈھانپ، تو یہ تسبیح زہرا تمہاری نماز کو ڈھانپ لیتی ہے. معصوم فرماتے ہیں صرف مجلس نہیں، ماتم اور مجلس کا تسلسل جو ہے، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے، شب کی مجلس ہے، میں اپنی قوم کے بچوں سے ضرور کہوں، ایک وقت ہوتا تھا جب احترام مجلس میں مجالس ہوتی تھی. اب کیونکہ احترام مجلس پڑھے نہیں جاتے، مجلس میں آتے. احترام مجلس بھی ایک چیز ہے. جیسے آپ مصلی پہ آتے ہیں تو مقدمہ ہے وضو. جب تک آپ کا وضو کا عمل نہیں ہوگا تو وضو کے لیے شرط ہے جو پانی آپ لے رہے ہیں اس کو پہلے دیکھیں، یہ آب مضاف تو نہیں ہے، یہ پاک پانی ہے، اس میں کوئی چیز تو شامل نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں یہ پانی میں کوئی رنگت اس کی تبدیل تو نہیں ہے. پانی صاف ہوگا وضو ہوگا، وضو پورا ہوگا نماز ہوگا. ہر عبادت سے پہلے کچھ مقدمات ہیں. مجلس شبیر اس چیز کا نام نہیں آئے اور سیدھے آ کے بیٹھ گئے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں تب جائیں گے جب پڑھنے والے کا بالکل جو مین پڑھنے والا اس کا ٹائم ہوگا تو مجلس میں جائیں گے. اس ایک طریقہ کار نے میری قوم کو مجلس کے تقدس سے دور کر دیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مجلس میں اخیر میں جائیں گے تو پھر بھی قبول ہے. مجلس کی پہلی صف میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے جماعت کی نماز کی پہلی صف میں آنا. جیسے پہلی جماعت کی صف کی نمازی کی حیثیت ہوتی ہے، پہلی مجلس شبیر میں پہلے آنے والے کی حیثیت ہوتی ہے. پہلے آنا مجلس حسین میں اس لیے ضروری ہے کہ جو سب سے پہلے آتی ہے وہ مادر حسین ہے. جو چاہتا ہے کہ مادر حسین کی دعا جلدی لے تو وہ مجلس حسین میں پہلے آئے. مجلس میں سب سے بعد میں نکلنا یہ بھی میرے آئمہ کی سنت ہے. پہلے آنا بعد میں نکلنا. تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنا، احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ مہمان آ کے اونچی آواز میں کہہ کے لگائے تو آپ اس کو بدتمیزی شمار کرتے ہیں. وہ آپ کے گھر میں بیٹھ کے فضول باتیں کرے تو آپ کو لغویات پکنے والا بدتمیز لگتا ہے. تو یہ امام بارگاہ جو ہے یہ حسین کا گھر ہے. ان 9 دنوں میں یہ احتیاط کیجئے گا کہ آپ نے اپنی ذاتی گفتگو کرنی ہے امام بارگاہ کی حدود سے باہر. جب تک حسین کی مجلس والی جگہ پہ ہیں تو صرف حسین کے لیے بیٹھے. کوئی باتیں غیر ضروری ہوگی. یہ حسین علیہ السلام کا فیض ہے ہم پر کہ مجلس حسین میں اس نے ہمیں بلایا، اور مجلس حسین میں نمازی بڑے سے بڑا نمازی بھی ہو اس کی نماز تصورات سے خالی نہیں ہے. نماز میں تصور کیوں آتے ہیں؟ کہتے ابلیس گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے. لے میں ممبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نمازی نماز میں خیالات میں جاتا ہے، ماتمی مجلس حسین میں خیالات میں نہیں جاتا. جو تصور نماز میں آیا تھا وہ مجلس میں کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس مصلی تک آ جاتا ہے، مجلس حسین میں نہیں.
رسائی نمازی کے مسلح تک ہے، حسین کی مجلس میں نہیں۔ بے شک مجلس حسین حصار ہے عباس کا۔ چلے میں جملہ آ گیا کیونکہ علم کشائی کی مجلس ہے، تو انشاءاللہ جب مجالس میں ہوں گے تو پھر حضرت عباس کے تذکرے میں تفصیلی حضرت عباس کا تذکرہ کروں گا۔ میرے مولا سرکار باب الحوائج ابو الفضل العباس شب عاشور 9 لاکھ نے سوچا کہ ہم حسین پہ رات کو حملہ کر دیں۔ شب عاشور فوجی اشقیاء سے یہ بات آئی کہ ہم حسین پہ رات کی تاریکی پہ حملہ کر دیں۔ خیام حسینی سے اکیلے عباس چلے، حضرت عباس گئے اور حضرت عباس نے جا کے، اس سے پہلے 7 محرم فوجی اشقیاء کا دعویٰ تھا کہ ہم حسین کے خیام پہ حملہ کریں گے۔ 7 محرم کا عباس پڑھوں، پھر شب عاشور کا عباس سن لینا۔ حضرت عباس جب پہنچے تو فرات کے گھاٹ پہ، کتابیں کہتی ہیں فرات کے گھاٹ پہ اس وقت 30,000 یزیدی لشکر جو تھا وہ فرات کی گھاٹ پہ قبضہ کر گیا۔ حضرت عباس اکیلے آئے، 30,000 نے فرات کا گھاٹ قبضہ کیا ہوا اور ارادہ کیا تھا حسین پر حملہ کرنا۔ حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس آئے اور اپنے گھوڑے سے اپنے نیزے کو زمین پہ رکھا، اپنے نیزے کی انی کے ساتھ کربلا کی ریتی پہ خط کھینچ کے عباس کہنے لگے حسین تک جانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمت ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھا، تم میں جرت ہے تو اس لکیر کو پار کرو، تم میں ہمت ہے تو اس خط کو جو میں نے کھینچا ہے اس کو پار کر کے دکھاؤ، ہمت ہے تو اس لکیر کو پار کرو، ہمت ہے تو اس لکیر کو پار کرو۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا، عباس نے وہاں پر ایک خط کھینچا تھا، وہ خط ختم ہو گیا؟ فرمایا عباس کا کھینچا ہوا خط کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، عباس کی کھینچی ہوئی لکیر آج بھی ہے۔ فرمایا وہ لکیر کہاں ہے؟ فرمایا مجلس حسین کے باہر عباس کا کھینچا ہوا خط ہے، دشمن آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا۔ اب منتیں نہ کیا کرو کہ ماتم میں آ جاؤ، مجلس میں آ جاؤ، جسے عباس روک لے اسے کوئی نہیں بلا سکتا۔ آپ مجالس میں آئے عبادتاری حسین علیہ السلام کو بالکل خلوص نیت کے ساتھ، جیسے نمازی نماز میں خلوص دکھاتا ہے ویسے حسین کے ماتم میں خلوص دکھاؤ، ویسے حسین کے داداری وقت ایک دور ہوتا تھا گلی محلے میں بحثیں ہوتی تھی، اب اس سے زیادہ خطرناک دور یہ ہے، اب ہے سوشل میڈیا پہ بحث۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اعتراض کرنے والے کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا، اور جہاں چہرہ نظر نہ ہو وہاں آنکھوں کی دید اور شرم بھی ختم ہوتی۔ 200-250 سوالات کم از کم ایسا ہے جو دشمن تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے محرم سے پہلے۔ جی جو یہ محرم کی آمد آتی ہے میری قوم کا بچہ پوسٹ لگاتا ہے، اسٹیٹس لگاتا ہے، نہیں کالے کپڑے قرآن میں کہا، ماتم قرآن میں کہاں لکھا ہے، زنجیر قرآن میں کہاں لکھی ہے۔ اپنی قوم کے بچوں کو آج ہی جواب دے دے، جو یہ پوچھے نا قرآن میں کہاں لکھا ہے، اسے پوچھو کہ کیا آپ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے؟ اگر آپ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے تو آپ بتائیں مذہب جعفریہ کے علاوہ 4 آئمہ ہیں، ان 4 کے نام قرآن میں کہاں؟ ان 4 کی فقہ قرآن میں کہاں؟ 57 اسلامی ملک ہیں، ان کے نام قرآن میں کہاں ہیں؟ ان کے اندر جو قانون پاس ہے وہ آئین کہاں ہے؟ جو آج اسلامی نظام قائم ہے وہ نظام قرآن میں کہاں ہے؟ چھوڑ دو دنیا داری کی باتیں، نماز کی وقت قرآن میں کہاں ہے؟ رکوع میں کتنی دیر رکنا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ سجدے میں قرآن کا حکم کیا بات ہے؟ زکوٰۃ کتنی بھیڑ پہ، کتنی بکریوں پہ، کتنی سونے پہ چاندی پہ قرآن میں کہاں ہے؟ کعبے کے 7 چکر قرآن میں کہاں ہے؟ صفا مروہ کی صحیح قرآن میں کہاں ہے؟ منع پہ جانا قرآن میں کہاں ہے؟ عرفات میں رکنا قرآن میں کہاں ہے؟ مزدلفہ میں جانا قرآن میں کہاں ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں تو پھر کام کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہمارا اس پہ یقین ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جو قرآن میں آج ہم سے میری قوم کے بچوں سے پوچھتے ہیں یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، تو جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اس میں سارے عمل کر رہے ہو؟
قرآن میں لکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے. واہ 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 واہ. کیا سارے مسلمان ایسے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے؟ قرآن میں لکھا ہے حسد نہیں کرتے. کیا سارے ایسے ہیں جو حسد نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، مال حرام نہیں کرتے؟ جو کچھ قرآن میں حکم ہے وہ کیا سارا کچھ سارے کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ تجھے شریعت سے محبت نہیں، حسین سے دشمنی ہے. تجھے دین سے محبت نہیں، تجھے حسین سے دشمنی ہے. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے. اللہ صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے. بے شک بے شک. بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں، اللہ صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے. بے شک. خدا نے صرف حکم دیا اقیموا الصلاۃ، بس بس نماز قائم کرو. اب اتنے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف باب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ اگر اٹھا لیا جائے تو الماریاں بھری ہوئی ہیں علماء کی. خدا نے صرف اتنا کہا ہے کہ نماز پڑھو. آگے مولویوں کی بحثیں جیو. کتنی پڑھنی ہے. نماز اجارہ کون سی ہے، نماز عہد کون سی ہے، نماز میت کون سی ہے، غصبی جگہ پہ کیسے ہوتی ہے، ڈوبتے ہوئے کیسے نماز ہوگی، اشارے سے نماز کیسے ہوتی ہے، اندھے کی کیسے ہوگی، گونگے کی کیسے ہوگی، مسافر کی کیسے ہوگی، قصر کون سی ہوتی ہے، قضا کون سی ہوتی ہے. یہ تو پورا کا پورا باب کھول دیا ہے. قرآن میں تو کہیں نہیں تھا. جیو. قرآن نے صرف حکم دیا تھا قائم کرو، اور آگے جتنی اتنی رکھتے، جمعے میں یہ، فجر میں یہ، مغرب میں یہ، مسافر کی یہ، قصر یہ، قضا یہ. خدا نے کہا آتو زکات، زکات دو، پورا باب ہے. اتنی 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 دینی. خدا نے کہا حج کرو، پورے کا پورا باب ہے. خدا نے کہا جہاد کرو، پورے کا پورا باب ہے. جب ہم نے علماء سے پوچھا، جب خدا نے اتنی تفصیل بتائی نہیں ہے تم کرتے کیوں ہو؟ کہ خدا صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے. خدا حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے. خدا حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے. خدا نے صرف حکم دیا تھا قربا سے مودت کرو، رسول نے حسین کو چوم کے تشریح کر دی تھی. جیسے صرف اللہ نے نماز کا حکم دیا، تشریع رسول نے کی. روزے کا حکم دیا، تفسیر رسول نے بتا. سبحان اللہ. خدا نے صرف یہ کہا تھا قربا سے مودت کرو. حسین کو کاندھوں پہ اٹھا کے، سینے سے لگا کے، منبر پہ زانوں پہ بٹھا کے، سجدے میں پشت پہ لا کے، چوم کے، احترام کر کے رسول نے تشریح بتا دی. جیو. اب یہ اعتراض کرنا کہ یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے. جو قرآن میں نظر آ رہا ہے اسے مسلمان مان نہیں رہے. جیو. جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے. بے شک. میں پھر جملہ کہوں گا، شاید آپ بے نیازی میں جملہ کھا گئے، میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں. جو نظر آ رہا ہے قرآن میں مسلمان مان نہیں رہے. جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں. جو نظر آ رہا ہے اسے مان نہیں رہے. جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں. جو نظر آ رہا ہے اسے مان نہیں رہے. جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ نہیں رہے. اب بھی میرا خیال ہے 4 لوگوں کو سمجھ آئی، باقی بندے چپ ہیں. جو قرآن میں نظر آ رہا ہے اسے مان نہیں رہے. جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں. جو خدیر میں نظر آ رہا تھا اسے مان نہیں رہے تھے. جو غیبت میں ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں. ہمیں حسین کا تعلق جو ہے وہ صرف حسین کے زدار قلوب میں حرارت پیدا کرنا، دلوں کو ولایت علی دینا، بے شک. یہ ہے کرم مادر حسین. واہ 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 واہ. محرم اس کرم کا اظہار ہے. بے شک. کیا کہنے. میں پھر جملہ اچھا کر کے کہنے لگا ہوں، اس سے بہتر جملہ میرے کوزہ معرفت نہیں ہے. محرم ہماری خلقت کے مقصد کا اظہار ہے. ہم محرم میں زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں. بے شک. کیا کہنے. واہ واہ. ہم عزاداری برپا نہیں کر رہے. واہ واہ. عزاداری ہمیں زمانے میں متعارف کروا رہے. کیا کہنے. ہم مجلس شبیر نہیں کر رہے. مجلس شبیر ہماری پہچان. کیا کہنے. بے شک بے شک. ہم حسینیت کو قائم نہیں کیے ہوئے. کیا کہنے. حسینیت ہمیں بچائے ہوئے. کلو شائن یرجعو الی الاصل، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی. واہ 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 واہ.
یہ قانون ہے, یہ لا ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹے گی. آپ مٹی کا ڈھیلا اٹھائیں, ہوا میں اڑائیں, وہ نیچے آئے گا, نیچے آئے گا. کیونکہ اس کا مرکز نیچے ہے. بے شک. آپ ماچس کی تیلی جلائیں, شعلہ اوپر جائے گا, واہ کیونکہ واہ قرہ نار اوپر ہے. واہ 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 جو چیز جس مرکز سے ہو اس کی طرف پلٹتی ہے. واہ 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 واہ. مومن مرضی سے مجلس میں نہیں آتا, آپ ان 10 دنوں میں آزما کے دیکھ لیجیے گا, آزمائیے گا ان 10 دنوں میں, اس چیز کو آزما کے دیکھ لیجیے گا. مجلس کا وقت ہوگا آپ کے, اس سے پہلے ایک بے چینی, جیو جیو جیو. ضروری امور جلدی جلدی نپٹا رہے ہوں. میں ممبر کے تقدس اور مولا عباس کا علم ضامن ہے, میں گواہی بنا کے کہہ رہا ہوں, اتنا لوگ خوشیوں کا انتظار نہیں ہائے کرتے ہائے. جتنا حسین کے عزادار ہونے کا انتظار. انسانی فطرت ہے, انسان غم سے گھبراتا ہے. اسے پتا چل جاتا ہے فلاں جگہ پہ غم کی محفل ہے, وہ کبھی نہیں جائے گا. نہیں ہے, لے جائے گا. دل پریشان ہو جائے گا. آپ آزمائیے گا, ان 10 دنوں میں آپ مجلس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. بے شک. بے شک قبلہ, بے شک. جتنے بھی ضروری کام ہو, بندہ کہتا ہے یار جلدی جلدی ختم کرو, جلدی جلدی ختم کرو. چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں سخت موسم میں گھروں سے نکلتی ہیں. مجھے حسین کی قسم, لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم مجلس میں ہائے ہائے ہائے. حسین کی ماں دروازے پہ کھڑی ہو کے تمہیں آواز دے, ہائے. تمہیں بلایا جاتا ہے. حسین کی ماں نام لے لے کے بلاتی ہے. ہائے. مجلس سے ایک رات پہلے فرشت بنتی ہے. حسین کا بیٹا اور حسین کی بہن فرشت بناتے ہیں. جب مومنین مجلس میں آتے ہیں دروازے پہ سجاد استقبال پلٹ کے آ گئے تھے مدینے واپس, آباد ہو گیا تھا مدینہ. منہال کوفی آیا مولا سجاد کے پاس. اس نے کہا مولا مجھے خبر ہوئی آپ بہت روتا. مولا ہائے کربلا نے آپ کو ضعیف کر دیا, ہائے. لیکن مولا ہم کیا کریں, میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں, میرا بیٹا جوان ہے. ہائے ہائے. کربلا کے بعد میرا جی نہیں کرتا کہ ہم کوئی خوشی کریں. ہائے. میں نے جملہ چھپایا تھا, اب اگر تم ہائے کہہ سکو تو میں جملہ بدلتا ہوں. منہال کہتا اکبر کے بعد جی نہیں کرتا کہ بیٹے کی شادی. مولا اکبر و قاسم کے بعد جی نہیں کرتا بیٹوں کی شادی نہ کرے. اے میرا مولا, ہائے ہائے. پوچھنے آیا ہوں, اجازت ہے میں بیٹے کی شادی کروں؟ ہاں ہاں منہال, یہ واجبات میں سے ہے. منہال جلدی کرو. میرے مولا پھر ہائے. ایک حسرت ہے, آپ آئیں گے. جو منہال نے مولا سجاد سے کہا نا آپ آئیں گے, سجاد رو ہائے. کربلا کے بعد خوشیاں. جب سے میرا اکبر گھوڑے کی زین سے مجھے خوشیاں اچھی نہیں لگی. منہال کہتا مولا پھر ٹھیک ہے میں بیٹے کی شادی نہیں کروں. مولا جب تک آپ نہیں آئیں گے. مولا سجاد رو کہتے اچھا اگر تیری ضد ہے, تو نے اتنی محبت سے کہا ہے, پھر ایک میری بھی بات مان. مولا حکم فرمایا اپنے بیٹے کی شادی پہ غریب کی مجلس کا, میں گھر سے مجلس کے لیے آؤں گا. منہال جب حسین کو روئے, منہال باہر والے دروازے پہ گیا تھا, یا پردے سے کنیز آئی, آگے مولا سجاد سے کہتی عالیہ کہہ رہی منہال سے کہے ایک کنات لگوانا, زینب ساتھ آئے. منہال سے کہے پردے کا اہتمام کرنا, میں زینب ہی ساتھ آؤں گی. جب کہا نا میں زینب ساتھ آؤں گی, تڑپ گیا منہال. رو کہتا مولا علی کی بیٹی میرے, علی کی بیٹی میرے گھر. منہال جہاں مجلس ہوگی وہاں ہم جائیں گے. بس عزادار و منہال نے مجلس حسین کا انتظام کیا. لوگ مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. منہال باہر بار بار باہر والے دروازے